السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مروان اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگل میں منگل۔ اچھا، تو آج ہم بات کریں گے جی سن کنورز کے بارے میں۔ سن کنورز جو ہے اس کے بارے میں کافی لوگ پوچھ رہے تھے، اور کافی لوگ جو بگنر ہیں، جو پیرٹس کے اندر بالکل نیو ہیں، وہ بھی لگانا چاہ رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ سب کو اس کے بارے میں تھوڑا پتہ چل جائے، اور ویسے بھی ہمارا یہی کام ہے کہ آپ کو انفارمیشن دینا۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ اس کی کس ایج میں یہ بریڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کتنے ایگ لے کرتا ہے، کون سا ٹمپریچر اس کے لیے بیسٹ ہے، ساری چیزیں جو ہے نا اے سے لے کے زیڈ تک ہم ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہمارا چینل بھی گرو کر سکیں۔ تو یہ میرے پیچھے کچھ اس طرف بھی لگے ہوئے ہیں سن کنیور، لیکن ایک پیر یہاں پر میں نے لگایا ہوا ہے، تو میں نے کہا یہاں پر اس کی ویڈیو بنا دوں۔ تو تھوڑا شور ہوگا پیچھے، اس کو آپ نے اگنور کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ان کی آواز بھی سنا دیتا ہوں۔ بولو بھائی، ابھی یہ بولنا نہیں چاہ رہے، ٹھیک، تو میں قریب کیا، ڈر گئے تھوڑے سے۔ تو یہ میرے پیچھے سن کنیور لگے ہوئے ہیں، تو ان کی ایک عادت یہ ہے کہ اسی طرح آگے چپکے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آگے بیٹھے لگے ہوئے ہیں، گندا ہوا ہے کیج، یہ زیادہ آگے چپکے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں کہ جو بگنرز ہیں، ٹھیک ہے، جو فرسٹ ٹائم رکھنا چاہ رہے ہیں یا جو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر رکھیں، تو یہ میں ایک آپ کو بتا دوں کہ یہ ایز اے پیٹ جو ہے وہ بہت کم یوز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا گھر بالکل بند ہے، اس کے اندر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کو رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کے لیے شاید ایک اچھا پیٹ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ شور کرتا ہے، یہ شور کرنے والا برڈ ہے، اور اس کی جو آواز ہوتی ہے بہت زیادہ نوائزی ہوتی ہے، بہت زیادہ چبھنے والی، تنگ کرنے والی۔ اور اگر آپ کے گھر ایسا ماحول ہے کہ آپ کسی زیادہ آواز سے تنگ ہوتے ہیں، تو کبھی بھی میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ سن کنور رکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات کریں کہ یہ انسان کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈلی ہوتا ہے۔ آپ اوپن آپ کے پاس آئیوری ہے، اس کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کا ایسا ایک سیٹ اپ ہے چھت کے اوپر آپ رکھتے ہیں، یا جہاں پر آپ کا آنا کم ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ بے شک رکھیں اس کو۔ تو بریڈ کی بات کریں کہ بچہ جب ہوتا ہے یہ، تو تقریباً یہ چھوٹے ہوتے ہوئے اگر آپ لیتے ہیں اس کو، تو یہ زیادہ آپ کو ملے گا، جب جیسے ابھی آپ کلر اس کا دیکھ رہے ہیں ایسے کا نہیں ہوتا، جب یہ واش نہیں ہوتا تو بیک سے یہ سارا تقریباً گرین ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے آپ بچہ لیں گے، جب اس کو جب آپ پالیں گے، پالنے کے بعد جب یہ بڑا ہو جائے گا اور تقریباً 1.5 سے 2 سال کی ایج میں جائے گا، تو یہ بریڈ کرنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو 1.5 سال کا جو ہوتا ہے وہ بھی اکثر اچھا پیئر ہو تو وہ بریڈ کرتا ہے، لیکن جو میچور بریڈنگ ہے، آپ اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو 2 سال کے اندر جو برڈ پہنچ جائے تو آپ اس سے بریڈ لیں۔ تو اس کے علاوہ بات کروں اگر اس کے کچھ نیچر پہ، تو ویسے یہ فرینڈلی برڈ ہے، لیکن یہ اپنی بریڈ کے دوران بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے، اور یہ عجیب قسم کی عادتیں کرتا ہے، سر ویسے گھمائے گا عجیب کر کے، اور ڈرانے کی کوشش کرے گا آپ کو، اور یہ اس کے اندر جو ہے نا آپ چیز رکھیں۔ دوسری چیز کہ یہ ایک کیج اگر آپ نے ایسے لگایا ہوا، اگر 1 بائی 1 نہیں لگایا ہوا، آپ نے اس طرح لگائے ہیں کیج کہ ایک کیج اس کے ساتھ دوسرا کیج اس کے اندر سن کنور ہے، تو آپ کوشش کریں کہ درمیان کے اندر کوئی نہ کوئی آپ گتا ڈال دیں، یا کوئی لوہے کی شیٹ یا کوئی پلاسٹک کی شیٹ ڈال دیں، جس سے یہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کو ہڈن پلیس دینی ہے بریڈ کے لیے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پر آپ کا آنا جانا بہت کم ہو، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ اس کی عادت ہوتی ہے، جب یہ بندے کو دیکھتے ہیں، آپ سمجھیں کہ یہ پیرٹ گارڈ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے انٹرنس کے اندر آپ اس پیرٹ کو رکھ دیتے ہیں، تو یہ اتنا شور کرے گا ایک بندے کے آنے پر کہ آپ کو یہ سوتے ہوئے اٹھا دے گا آپ کے الارم میں، اور یہ گارڈ کے طور پہ کام کرتا ہے، بہت زیادہ شور کرتا ہے، بہت اس کی نوائزی آواز ہوتی ہے، آپ آسانی سے جاگ سکتے ہیں۔ تو ایک اس کی یہ چیز، اور دوسرا اس کو پرائیویسی دینے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جب بریڈ کے اس کا موسم ہوتا ہے یا جب بھی کرتا ہے، تو اس کے اندر جب آپ کا آنا جانا بہت زیادہ ہوگا یا آپ کی فیملی کا آنا جانا ہوگا، تو یہ اسی طرح چپک کے شور کرتا رہے گا، میل جو ہے فیمیل کے ساتھ، اور فیمیل جو ہے وہ میل کی طرف اتنی اٹریکٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے اندر جب آپ پیر لیتے ہیں، تو اگر آپ کو ساتھ کوئی ڈی این اے دے رہا ہے، ڈی این اے کر کے دے رہا ہے،
کہ یہ میل اور فیمیل کنفرم ہے، لیکن اس کے بعد آپ لانے کے بعد آپ ضرور اس کے ڈی این اے دوبارہ کروائیں، ٹھیک ہے، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں، اور تاکہ آپ کو میل اور فیمیل کنفرم ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ میل ہوتے ہیں، فیمیل بہت کم نکلتی ہیں، اس لیے فیمیل کا تھوڑا ریٹ بھی ہائی ہوتا ہے۔ باقی پرائس کی بات ابھی نہیں کروں گا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو آپ ابھی 2025 چل رہا ہے اور آپ 2026-27 میں ویڈیو دیکھیں تو اس کے اندر پھر اس کی پرائس اوپر نیچے ہو، تو پھر اس وجہ سے پرائس کی بات نہیں کرتا۔ لیکن اس کے علاوہ بات کروں کہ جو اس کا بات کر رہا تھا کہ میچور بریڈنگ کی 2 سال کے اندر اس کی جو ہے وہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے، اس کے اندر آپ اس سے بریڈ لیں۔ اور اس کی ایگ کی بات کریں تو تقریباً 3 سے 4 ایوریج جو ہے اس کی ایگ ہوتی ہے۔ بعض پیئر ہوتے ہیں، بہت کم پیئر ہوتے ہیں جو 5-6 انڈے دیتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہی سمجھ لیے، لیکن 3-4 جو ہے یہ ایوریج اس کا ایگز کی ریشو ہوتی ہے، اور تقریباً انکوبیشن کرتے ہیں جب کہ تو اس کے تقریباً آپ 23 سے لے کر 25-26 دن لگا لیں، اس کے اندر اس کے بچے جو ہیں وہ ہیچ ہو جاتے ہیں۔ اور بچے ہیچ ہونے کے بعد یہ بہت زیادہ پیئر ایسے ہوتے ہیں جو صحیح طرح بچہ نہیں پالتے۔ یہاں پر اگر بات کروں تو آپ اگر سن کنورز لگانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو شک ہے کچھ پیئرز پہ، تو آپ ساتھ جو گرین چک کنور ہے یا اس کے علاوہ جو کنور چھوٹے کنورز ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں، وہ بچے کو بہت اچھا پالتے ہیں، سن کنور کے بچے کو بھی پال لیتے ہیں۔ اور ایک اور بات کروں کہ لو برڈ جو ہوتے ہیں، اچھا لو برڈ جو بچہ اچھا پالتا ہے، اس کو بھی اس کے نیچے بھی آپ اس کے ایگ جو فوسٹر کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے لو برڈ کے نیچے صرف ان کا ایک ہی بچہ رکھنا ہے، ایک پیر کے نیچے ایک بچہ، تو وہ اچھا طرح آپ کو جو ہے نا وہ سب پال دے گا۔ اس کے بعد آپ اٹھا کے ہینڈ فیڈ کروا لیں۔ ہینڈ فیڈنگ کی بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ ابھی سیزن آ رہا ہے تو اس کی ویڈیو بناؤں گا کہ ہینڈ فیڈنگ کس طرح آپ نے اپنے چکس کو کروانی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی بات کروں کہ اس کو ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی جو ہے اس کے ایگز کو کیسی چاہیے ہوتی ہے، تو تقریباً نارمل ڈیز کے اندر جب سائیکل چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کے ایگ کو جو ہیومیڈیٹی چاہیے ہوتی ہے وہ تقریباً آپ 50 سے 55 کہہ لیں، 45 سے لے کر 55 تک تقریباً اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کا ہیچ کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب بچے نکلنے ہوتے ہیں تو ان دنوں کے اندر اس کو جو انڈے کو ہیومیڈیٹی چاہیے ہوتی ہے تو وہ کچھ زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ 65 سے لے کر 70 تک جو ہے نا کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا بڑھانا ہوتا ہے، اسی لیے آپ ٹیمپریچر میٹر جو ہے وہ لگا کے رکھیں۔ اور ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ 37 سے لے کر 38 سینٹی گریڈ تک جو ہوتا ہے وہ ایک آئیڈیل ٹمپریچر ہے، تو اس کو آپ لازمی چیک کریں، اپنا میٹر لگا کر رکھیں۔ اگر ہیومیڈیٹی آپ کا بہت زیادہ لو ہوتی ہے تو اس کو ٹمپریچر پھر بھی چل جاتا ہے، ہیومیڈیٹی آپ کی بہت زیادہ لو ہوتی ہے اگر کسی وجہ سے موسم کی خشکی کی وجہ سے یا آپ ایسے علاقے کے اندر رہتے ہیں، تو آپ ان کے باکس کے اوپر شاور کریں، باکس کو شاور کریں، نیچے شاور کریں، آس پاس شاور کریں۔ تو اگر پھر بھی نہیں کنٹرول ہو رہی تو آپ کا جو کمرہ ہے جس کے اندر آپ نے یہ برڈ لگائے ہوئے ہیں اس کے اندر ہیومیڈیفائر لگا کر آپ اپنے ہیومیڈیٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ بڑھانا چاہتے ہیں جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر کم کرنی ہے تو آپ اس کو ایگزاسٹ فین لگائیں وہاں پر، تو ہیومیڈیٹی آپ کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت بات اور اس کی ضروری بات جو ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ باقی پیئرز کے اندر، پیرٹس کے اندر یہ ایشو آتا ہے کہ ان کی نیل ٹیل فلائی جو ہے نا وہ اوکے ہونی چاہیے تب وہ بریڈ کرتے ہیں، لیکن سن کنیورز کے اندر میں ایک بات کروں یا کنیورز کے اندر بات کروں تو یہ ان کی بہت ایک اچھی چیز ہے کہ اس کے سرے سے اگر انگلیاں بھی نہیں ہیں نا، اس کے ناخن کیا انگلیاں بھی نہیں ہیں، یہ اڑ بھی نہیں سکتا، تو پھر بھی اس کا کوئی ایشو نہیں ہے بریڈ کرنے میں، کیونکہ یہ باقی پیرٹس کے طرح میل یا فیمیل کے اوپر جا کے اس کو کراس نہیں کرتا، یہ سائڈ پہ بیٹھ کے یا پنجرے کو پکڑ کے یا سائڈ پہ ساتھ اسٹک کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا سائڈ سے یہ جو ہے نا وہ کراس کرتا ہے، اس کو اوپر کبھی بھی نہیں جاتا۔ تو یہ ایک اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہے یا پلس پوائنٹ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اگر نیل کا مسئلہ بھی ہے یا کسی چیز کا تو یہ اس کا جو ہے نا بہترین چلتا رہتا ہے۔ تو یہی چھوٹی سی چیزیں تھیں تھوڑی سی شاید جو آپ کو بتانا ضروری تھی اس کے بارے میں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کچھ چیز رہ گئی ہو جو میرے مائنڈ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر کے اوپر پوچھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور گائڈ کروں گا۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں، باقی بیسیکلی میں اگر آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو میں خود ان کی آواز سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہوں، تو میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ کوئی بھی فیملی جو ہے اس کو لگائے۔ تو اس کے علاوہ باقی کنورز ہیں اس کو آپ لگا سکتے ہیں، وہ شور بھی نہیں کرتے، سائلنٹ بھی ہوتے ہیں زیادہ،
تو اس طرح چیختے نہیں ہیں وہ. تو ان کو میں ضرور ریکمینڈ کروں گا آپ کو لگائیں. گرین چیز ہے، پائن ایپل ہے اسی طرح، تو کافی سارے اور پیاری پیاری چیزیں ہیں، تو آپ وہ لگائیں بے شک. تو شاید اس کے لیے جو اتنا ہی تھا. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں جی بہت جلد ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.